بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے 2nd چیپٹر کے عدل و احسان والے ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ممتحن اس میں سے کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور ہم نے اس کے جوابات کس طرح دینے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عدل و احسان کے بارے میں ہے، اور اس میں ممتحن جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات ہم سے کرتا ہے۔ ہم ٹاپکس کے حوالے سے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عدل کا مفہوم بیان کریں۔ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں بانٹنا کمی بیشی کے بغیر عدل کہلاتا ہے۔ کوئی بوجھ ہے، آپ نے برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، یہ عدل ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ شریعت میں عدل سے مراد ہر کام کو مناسب وقت پر کرنا ہے۔ ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت پر آپ نے اس کام کو کرنا ہے، تو یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے شریعت کے مطابق۔ ہر شے کو مناسب مقام پر رکھنا، جو چیز ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ جیسے کیپ ہے، اب کیپ کا کام کیا ہے کہ سر پہ رکھی جائے۔ اگر کیپ کو ہم سر پہ رکھیں گے تو پھر یہ کیپ کے ساتھ عدل ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں اتنی ہی برائی کی جائے جتنی اس نے کی ہے، تو پھر یہ عدل ہوگا۔ اگر وہ برائی بڑھ جائے گی تو پھر یہ زیادتی اور ظلم ہو جائے گی۔ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس میں سے کچھ رکھا نہ جائے، تو بھی یہ عدل و انصاف ہے۔ نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، جیسا کام اس نے کیا اس کے مطابق اس کو اس کا انعام دیا جائے، تو یہ عدل ہے۔ بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو جیسی برائی اس نے کی ہے نا، اس کے برابر اس کو برائی کی سزا دی جائے، اس میں کمی زیادتی نہ کی جائے۔ اس کے بعد عدل کی ضد کیا ہے، یہ ممتحن پوچھ سکتا ہے کوسچن۔ ایم سی کیوز میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ عدل کی ضد کیا ہے، عدل کا متضاد کیا ہے، عدل کا الٹ کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ عدل کی ضد ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا کسی کے ساتھ، جس کے معنی ہے کسی کی حق تلفی کرنا، یعنی کسی کو آپ نے حق نہیں دیا۔ دوسرا، یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، کسی کو بلا وجہ مارے پیٹا، تو ابھی جو بلا وجہ اس کو مارا پیٹا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی، آپ مار پیٹ رہے ہیں اس کو، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اسے ظلم کہیں گے۔ اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، اگر کسی نے آپ کو مثال کے طور پہ تھپڑ مارا، آپ نے بھی اس کو تھپڑ مارا، اور جس زور سے اس نے مارا تھا اسی زور سے آپ نے مارا، تو پھر یہ عدل ہے۔ لیکن اگر اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اس سے زیادہ زور سے اس کو تھپڑ مارا، تو یہ آپ نے برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کی، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، ایک کام ہے اس کو ایک وقت مقرر ہے، اس وقت نہیں کیا، آپ نے کسی اور وقت اس کو کرنا شروع کر دیا، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا، کوئی چیز ہے آپ نے اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھا، غیر موضوع مقام پر رکھ لیا، جیسے کیپ ہے، مثال آپ کو پہلے بھی دی ہے، کیپ کی جگہ سر ہے، اگر اس کیپ کو ہم سر پہ رکھتے ہیں تو سر کے ساتھ بھی عدل ہے، کیپ کے ساتھ بھی عدل ہے۔
اب اسی کیپ کو زمین پر پھینک دی تو یہ ظلم ہے کیپ کے ساتھ. اس کو پاؤں لگانے شروع کر دیے تو یہ ظلم ہے کیپ کے ساتھ. کوشچن ہمارا ہے عدل کے بارے میں قرآنی تعلیمات بیان کریں، عدل کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر عدل کے بارے میں ارشادات بیان فرمائے. سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 90 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیے. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی عدل کرو، دوسرا احسان کرو، اور تیسرا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اس آیت مبارکہ میں ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا. دوسری آیت مبارکہ سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہے. 8 نمبر آیت میں سورۃ المائدہ میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اعدلوا انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی جو تقوی کے زیادہ قریب ہے. وہ تقوی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے. انصاف کرنا متقین کی نشانی ہے کہ وہ انصاف کو پسند کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. یہ پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی علامت ہے. اور خود حضور علیہ السلام بھی عدل کا پیکر بھی رہے، عدل کا نمونہ بھی رہے. وہ ہم اسوہ رسول والے ٹاپک میں دیکھتے ہیں. آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عدل و احسان کا. باری آتی ہے احسان کے مفہوم کی. ممتحن کوسچن کرتا ہے کہ احسان سے کیا مراد ہے؟ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے برائی نہیں کرنی، نیکی کرنی ہے. نیکی کا معنی احسان ہے، بھلائی کرنی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، آپ نے اس کی اس برائی کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ بدلے میں نیکی کی، اسے احسان کہتے ہیں. نیکی کرنے میں پہل کی جائے. اگر کوئی نیک کام کرنا ہے، نیک افضل کام کرنا ہے، تو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے میں، نیکی کرنے میں سبقت لی جائے، پہل کی جائے. جس طرح 2 دوست آپس میں ملے، ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نیکی ہے. دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بھی نیکی ہے. اب جس نے پہلے سلام کیا اس کو اجر زیادہ ملے گا، جس نے جواب دیا اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن سلام کرنا ایک نیکی ہے، اس نیکی میں پہل کی جائے تو یہ احسان ہوگا. نیکی کرنے میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے بھلائی کی جائے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس کے مقابلے میں اتنی ہی نیکی کی ہے، عدل ہے. اب یہ اس میں احسان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ آپ نے نیکی کی، تو بیٹا اس کو احسان کہتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، یہ احسان کہلاتا ہے. کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، یہ احسان کی اگلی صورت ہے. کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے اور بہتر طریقے سے کرنا ہے. ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کی جائے. کوئی بھی کام کرنا ہے اسے سلیقے سے کیا جائے، طریقے سے کیا جائے، تو یہ سب باتیں احسان کہلاتی ہیں. اگر آپ کو کوشچن کیا جاتا ہے کہ احسان کا مفہوم بیان کریں تو یہ ہمارا اس سوال کا جواب ہے. احسان کے بارے میں قرآنی تعلیمات بیان کریں. پہلی آیت مبارکہ، بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. سورۃ البقرہ ہے
آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ذرا غور کریں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 77 ہے۔ فرمایا اور احسان کرو، کما احسن اللہ الیکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ احسان کرو لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ احسان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں بھوک مٹانے کے لیے غذا عطا فرمائی، پھل عطا فرمائے، ہمارے لیے پینے کے لیے چیزیں بنائیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مبارک عدل اور احسان کا بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام عدل و احسان کا بہترین پیکر رہے، اعلیٰ نمونہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا کسی کے ساتھ، کبھی بھی ذاتی انتقام نہیں لیا، ذاتی معاملے کے بارے میں کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے اور یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ اور خصوصیت ہے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو پھر اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہی احسان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حضور کے سامنے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے، طاقت حاصل ہے۔ فرمایا آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کو معاف کر دیے۔ تو یہ احسان ہے، بھلائی اور احسان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رہی ہیں۔ بھلائی کرنا دوسروں کے ساتھ اور دوسروں پر احسان کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی صفات رہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں دیکھیے گا بھلائی کی دعائیں فرمائی ہیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ طائف گئے، طائف والوں نے پتھر برسائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، تو یہ ان کے ساتھ احسان تھا، یہ ان کے ساتھ بھلائی تھی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آئیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ عدل و انصاف احسان کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں؟ عدل و احسان کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں، شکلیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، حسن سلوک سے کام لینا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دینا۔ نمبر 3، اگر کوئی بھلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کرنا۔ نمبر 4، اگر نیکی نہ کی جائے تو کم از کم زیادتی نہ کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عدل و احسان کی بہترین صورتیں ہیں، مختلف صورتیں۔ ایک بات احتیاط کے قابل ہے، اس میں احتیاط کس بارے میں رکھنی ہے کہ اگر معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو اور وہ ظالم پتہ ہے کہ اگر معاف کریں گے تو اور زیادہ ظلم کرے گا،
اس کی رسی دراز ہو جائے گی، وہ ڈیٹ بن جائے گا، تو پھر ایسے ظالم کو معاف نہیں کرنا، بلکہ ایسے ظالم کو عدالت کے سپرد کر دینا، تاکہ اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل سکے اور معاشرے میں عدل قائم رہ سکے، کیونکہ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، ٹاپک تھا عدل و احسان، مختلف پوائنٹس سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ کسی بھی پوائنٹ کے بارے میں ممتحن آپ سے کوئی بھی کوشچن کرتا ہے تو اس پوائنٹ کا وہی والا جو ہم نے اسٹڈی کیا، اس پوائنٹ میں، اس ٹاپک میں جو باتوں کو ہم نے پڑھا، جن باتوں کو، وہی اس کا آنسر ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔